اصل میں جو دین ہے نا 2 یا 3% اوامر اور نواہی ہوں گے، 98 اور 97% علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر آداب اور اخلاق ہی ہیں۔ عقیدے کے فساد کی وجہ سے ہی اس امت میں پورا فساد نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر اخلاق کی بھی بہت زیادہ کمزوری اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس نے ایندھن منگوایا، صحابہ نے اکٹھا کر دیا، پھر اس کو آگ لگانے کا حکم دیا، جلا دیا۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ آگ میں اس لگانے لگاؤ، تو پھر سب نے کہا کہ یہ پھر ہم اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھ لیں۔ امام مالک اہل حدیث تھے اور وہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ موقف تھا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا، شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا۔ ان سب حضرات کا یہ فتویٰ تھا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم کس کو ملامت کریں ان دونوں میں سے؟ کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ وہ جب امام رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھی آپ دعا کریں گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی میں نے تو دعا نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں پھر ہم وہ امام تلاش کرتے ہیں جو دعا کرے۔ اور کئی دوسرے ہیں کہ وہ دوسری شرط لگاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ مروان بن حکم کو اس نے وہ غلط موریں لگائیں اور ان کو رشتہ دیا تو پھر گاٹا ہی کٹا جانا سی اور کی ہونا سی۔ اللہ ذو الجلال ان کو ہدایت دے۔ بڑی دعائیں کرتے ہیں ابو یحییٰ صاحب کہ اللہ ان کو ہدایت دے، بس ابھی تک تو نہیں ملی ہے جی۔ اللہ اس کے شر سے اس امت کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ میں درس دینے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتا، 2-3 باتیں وہ اپنی تربیت کے لیے اور جو سامعین میں چھوٹے چھوٹے علماء ہیں ان کی تربیت کے لیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کو تو ہم کیا نصیحت کر سکتے ہیں، خود ان کی نصیحت کے محتاج ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت فضیلت الشیخ المحترم المبارک، جو میرے بھی استاد گرامی ہیں اور میں نے بہت سی کتابوں میں ان سے استفادہ کیا جب ہم جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھتے تھے، تو یہ آخری کلاس میں تھے اور میں چھوٹی کلاسوں میں تھا، تو بہت ساری کتابوں میں جب سبق میں فہم میں کوئی الجھن آ جاتی تھی تو یہ ہستی ہمارے وہاں موجود ہوتی تھی، تو ہم ان کو اپنا استاد اور محترم شیخ سمجھ کر ہی ان سے وہ سبق لیتے تھے۔ اس لیے یہ ہمارے بہت ہی محترم محدث، شیخ الحدیث، عظیم محقق اور اہل حدیث کا سرمایہ اور بڑے جلیل القدر شیخ الحدیث کے بیٹے شیخ الحدیث ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں اور ان کی صحت میں بہت ہی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو اور خصوصاً
اہل الحدیث اور طلبہ علم کو ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں شاید بہت سارے احباب تو جانتے ہیں کہ میں جب میرے اساتذہ بیٹھے ہوں یا مجھ سے بڑے علماء بیٹھے ہوں تو میں وہاں درس نہیں دیتا، اس لیے میں درس نہیں دوں گا۔ اور اس صحابہ کی، اس محدثین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دونوں ہستیاں موجود ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کو آپ جانتے ہیں کہ وہ مبارک کے بیٹے تھے لیکن خود بڑے ہی مبارک تھے۔ وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور سخی بھی تھے، مالدار بھی تھے، بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ سارے القاب دے کر آخر میں لکھا ہے جمعت فیہ خصال الخیر کل، کہ جتنی خیر کی خصلتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبداللہ بن مبارک میں اللہ نے جمع کر دی تھیں۔ تو کسی نے عبداللہ بن مبارک سے سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ کی موجودگی میں مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے سیدنا سفیان بن عیینہ کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ نہینا ان نتکلم عند اکابرنا، کہ ہماری تربیت یہ ہوئی ہے، اصل میں جو دین ہے نا یہ شاید 98-97% اس میں احکام، اوامر اور نواہی ہوں گے، 2 یا 3% اوامر اور نواہی ہوں گے، 98 اور 97% علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر آداب اور اخلاق ہی ہیں۔ اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، اپنے سے بڑوں کے ساتھ ادب، پڑوسیوں کے ساتھ ادب، یہ سارے آداب یہ دین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ آداب سیکھیں جو دین کا بڑا حصہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنے دور کے مجدد علوم الحدیث تھے، اور اس وقت بھی آپ پوری دنیا کے تمام ممبر و محراب سے، بیت اللہ کے ممبر سے، مسجد نبوی کے ممبر سے، اور جتنے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں ان سب میں صرف اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ صححہ الامام الالبانی وضاعفہ الامام الالبانی۔ اتنی اللہ ذوالجلال نے ان کو شہرت، محبوبیت اور قبولیت اور امت کا اعتماد اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگی اس امت مسلمہ کو دوبارہ اٹھانے کے لیے کہ یہ امت کیسے دوبارہ اٹھ سکتی ہے، میں نے بہت زور دیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ یہ بنیاد ہے کہ صحیح عقیدے پہ آئے، صحیح ایمان اور عمل پر آئے تو یہ امت اپنی سابقہ جو ان کی کامیابیاں تھیں وہ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن وہ پھر فرمانے لگے کہ میں نے ساری زندگی عقیدہ توحید اور صحیح عقیدے کی دعوت دی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عقیدے کے فساد کی وجہ سے ہی اس امت میں پورا فساد نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر اخلاق کی بھی بہت زیادہ کمزوری اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک
سب کو، جو چھوٹے چھوٹے میرے جیسے مولوی ہیں، علماء کرام ہیں، مدرسین ہیں، ان کو ادب ہے سکھانے کے لیے کہ آپ بھی بڑوں کی موجودگی میں فتوے بھی نہ دیا کریں، جیسا کہ محترم شیخ نے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا جو اختلاف حضرت ہمارے محترم گرامی قدر فضیلت الشیخ فرما رہے تھے، یہ اختلاف تو ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کو مخالفت کی شکل دینا، رائے میں اختلاف ہونا، یہ تو ایک فطرتی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں اختلاف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی بعض صحابہ کو بڑی سختی سے ڈانٹا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی سمجھ سے کیا تھا۔ جو آدمی زخمی ہو گیا تھا اور اس نے پوچھا جی میں تو اب بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں اور جنبی بھی ہو گیا ہوں، تو جو وہاں تھے وہ بھی اصحاب رسول تھے، انہوں نے کہا جی آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے غسل کیا تو وہ فوت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، قتلوہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، انہوں نے اس کو مار دیا ہے۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، کہ جو ناواقف ہو، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ پوچھ لیتے۔ ایک صحابی کو آپ نے گورنر بنا، اپنا کمانڈر بنا کر بھیجا، اس نے سوچا کہ میں ان کا امتحان لوں کہ یہ سمعنا و اطعنا میری ہر بات پر کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس نے ایندھن منگوایا، صحابہ نے اکٹھا کر دیا، پھر اس کو آگ لگائی، لگانے کا حکم دیا، جلا دیا۔ اب یہ حکم تو سمعنا و اطعنا ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ آگ میں چھلانگیں لگاؤ، تو پھر سب نے کہا کہ یہ پھر ہم اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چھلانگیں لگا دیتے تو پھر آگ میں ہی رہتے۔ یہ شاید اس کا اجتہاد تھا کہ میں اس کا امتحان لوں۔ اختلاف تو ہوتا ہے اہل حدیث میں۔ امام مالک اہل حدیث تھے اور وہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بہت کبار امام و اہل سنت تھے اور اہل حدیث اور اہل سنت کے امام تھے، لیکن ان کا بھی یہ موقف تھا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا؟ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ ان سب حضرات کا یہ فتویٰ تھا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا اختلاف تھا۔ اب ہم کس کو ملامت کریں ان دونوں میں سے؟ کس کو بدعتی کہیں؟ نعوذ باللہ، جس طرح محترم آپ صاحب فرما رہے تھے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ من اجتہد فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر، کہ جو بھی مجتہد ہے وہ سارے کے سارے مصیب نہیں ہوتے، یعنی سب کی بات صحیح نہیں ہوتی، ایک خطا ہوتی ہے اور ایک ثواب ہوتا ہے، لیکن دونوں کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے حضرت آپ صاحب کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے کہ اہل حدیث میں اختلاف نہ ہو، میرا جو موضوع تھا اس میں کئی ایسی باتیں تھیں کہ جو شاید اختلافی تو ہوں گی، لیکن بدعت اور فسق کے فتوے لگانے والی نہیں تھی۔
لیکن چونکہ حضرت آپ صاحب نے یہ تلقین فرما دی ہے کہ بالکل ہمیں ان مسائل کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے جو اہل حدیث کے درمیان اختلافی ہیں، تو اس لیے میں بالکل ان کے احترام میں گفتگو نہیں کرتا۔ ہاں، ایک حکمت کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو حضرت آپ صاحب نے کہا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے دعا کرو، کوئی کہتا ہے نہیں کرو، کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ وہ جب امام رکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھی آپ دعا کریں گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھی میں نے تو دعا نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں پھر ہم وہ امام تلاش کرتے ہیں جو دعا کرے، اور کئی دوسرے ہیں کہ وہ دوسری شرط لگاتے ہیں۔ اب یہ تو نری حماقت ہے، یہ واقعتاً جو حضرت آپ صاحب نے فرمایا یہ نری نحوست اور نری جہالت ہے۔ میں جب نیا گجرانوالہ میں آیا جامعہ ابی بکر کراچی سے، تو کچھ مسائل جو ہمارے اہل حدیث کے اختلافی تو ہیں، لیکن اس میں بدعت کا فتویٰ اور نفرت اور بغض اور عداوت بنا لینا اور ایک الگ جتھا بنا لینا، اس کے ہم بالکل قائل نہیں۔ تو میں چونکہ نمازوں کے بعد جو ہمارا رواج تھا اجتماعی دعا کا وہ نہیں کرتا تھا، اس کا قائل نہیں تھا، تو حضرت آپ صاحب کے گاؤں کے کچھ ان کے مرید، بڑے پرانے مرید، وہ بھی مرید، ان کے والدین بھی ان کے مرید، تو وہ فیصل آباد میں رہتے تھے، ہمارے قریب میں، درے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، درس سنتے تھے۔ اب ان کو یہ جوش چڑھا کہ ہمارے اوڈا والا میں تو فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ وہاں جمعہ پڑھائیں۔ یہ میں آپ کو ایک حکمت سکھانے لگا ہوں، ایک حکمت سکھانے لگا ہوں۔ مجھے کہنے لگے، بڑی دیر کئی سال زور لگاتے رہے کہ اوڈا والا میں جمعہ پڑھائیں۔ میں ان سے کہتا تھا کہ وہاں میرے استاد محترم ہیں، جب وہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کی جگہ پر کیوں جمعہ پڑھاؤں؟ کیا تکلیف آپ کو؟ آپ ان کا جمعہ سنیں اور میرا آپ یہاں سن لیتے ہیں۔ خیر، ایک دفعہ بہت زیادہ مجبور کیا، آپ سب کا بھی مجھے پیغام ملا کہ ٹھیک ہے آپ جمعہ پڑھائیں، تو میں چلا گیا۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ خطبہ تو میں نے دیا، جمعے کے بعد دعا میں نے کرنی نہیں تھی، اگر کوئی کہہ دیتا تو چلو کر بھی دیتا، لیکن میرا عام معمول ہے کہ میں نہیں کرتا۔ اب ان کا یہ پروگرام تھا جو مجھے لے کر گئے تھے کہ آپ سب جمعہ پڑھائیں گے اور یہ نماز پڑھائیں گے اور دعا نہیں کریں گے، وہاں شور مچے گا اور دو مولویوں کا مقابلہ ہو۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، یہ ذرا علم کے ساتھ حکمت بھی چاہیے، وہ آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں۔ علم کہتے ہیں نا کہ علم کتنا چاہیے بھائی، اور حکمت آپ سب چلے گئے؟ اچھا نہیں، کھل کر نہیں، میں نے وہ موضوع چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری جو انہوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں میری گفتگو میں شاید کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ آپ سمجھیں جی یہ محترم آپ صاحب کی مخالفت کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تو میں نے سوچا کہ اب میں نماز پڑھاؤں گا تو شاید جو ان کا پروگرام ہے دو مولویوں کو لڑانے کا وہ کامیاب ہو جائیں، اور ہم ان مسائل کو صرف ایک اجتہادی سمجھتے ہیں، کوئی اس کو صحیح سمجھتا ہے تو کر لے، اس کو اجر ملے گا اگرچہ خطا بھی ہو۔ یہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ صرف راجع مرجوع کا مسئلہ ہے، یہ خطا اور ثواب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کل مجتہد یخطئ و یصیب، اصل اصول تو یہی ہے نا، یہ تو اصول نہیں ہے کہ کل مجتہد مصیب، کل مجتہد مصیب والا اصول تو نہیں ہے نا۔ اصول تو یہ ہے ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا فلہ اجر، لیکن اس کو خطا کہا، اس کو
خطا ضرور کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیر، تو میں نے سوچا کہ کس طرح اس فتنے سے جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے کیسے میں اس سے اپنی جان چھڑاؤں، اور حضرت محترم ہمارے شیخ اور شیخ الحدیث حافظ محمد امین صاحب حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ، ان کا احترام اور ان کے سامنے بولنا۔ تو میں نے جمعہ پڑھا، تو جب جماعت کا وقت ہوا نا تو میں نے افسر کو آگے کر دیا۔ میں نے کہا یہ نماز پڑھائیں گے، ان کی مرضی ہے دعا کر دیں تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیں گے، یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، حضرت حافظ صاحب کی بھی حکمت اور ایک اپنے شاگرد کا کے رائے کا احترام کہہ لیں، وہ انہوں نے نماز پڑھائی اور وہ بیٹھ گئے۔ پہلے تو ہر جمعے کے بعد دعا، نماز کے بعد دعا۔ اچھا، وہ اب جمعہ تھا، جمعے میں تو کبھی دعا چھوٹی نہیں تھی۔ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں جمعے میں نماز چھوڑ دیں پھر دوسرے لوگ نہیں آتے۔ تو کسی آدمی نے ان سے پوچھا جی حافظ صاحب دعا، تو حضرت حافظ صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے کہنے لگے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نا اپنا ذکر اذکار پورا کرو۔ یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، کہتے ہیں جی نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، تو میں اصرار سے نماز نہیں پڑھاتا، اور جو وہاں کا امام ہوتا ہے اسی کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھاؤ، تاکہ اس نے دعا کرنی ہے تو کر لے، نہیں کرنی ہے تو نہ کرے۔ ویسے بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ وہاں کا آدمی نماز پڑھائے۔ اور جب کہیں درس دینے جاتا ہوں بعد میں سوال جواب ہوتے ہیں، جب میں اس طرح کا سوال دیکھتا ہوں نا کہ یہ سوال چبھتا ہوا ہے اور یہ نمازیوں کا آپس میں شاید خطیب سے اختلاف ہے، اور یہ مجھ سے ایک طرف مہر لگا کر آپس میں لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو میں وہاں یہ کہہ دیتا ہوں اگر اس طرح کا اختلافی مسئلہ ہے نا کہ جی قنوت وتر رکوع کے پہلے ہے کہ بعد ہے، یعنی یہ افسوس ہے جو حافظ صاحب نے فرمایا وہ صحیح فرمایا، کہ یہ افسوس ہے کہ کئی علاقوں سے ہمیں یہ اطلاعیں ملی کہ وہاں اہل حدیثوں کے دو گروہ ہوئے اور آپس میں مناظرہ انہوں نے قائم رکھا، ایک دوسرے پر فتوے لگائے کہ قنوت میں اس میں وطر میں قنوت رکوع سے پہلے ہے کہ بعد میں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ مناظرے کرنے والا مسئلہ ہے؟ کیوں جی مناظر صاحب، یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے ہونہار، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، نور پوری صاحب، کیا ہے نام پورا؟ ہاں ابو یحییٰ، نہ دے دا ہو رہے پر انہیں اپنا ابو یحییٰ لقب رکھ کے نا تو وہ اپنا سارا کچھ بدل لیا، نور پوری بھی بدل لیا۔ یہ نور پوری ساڑھے قصور دا سی، ہون سنیے تو پتہ لگتا ہے بھی یہ گزرا والے دے نور پوری صاحب ہون۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب ان مسائل پہ مناظرہ کرنا، کوئی آپ کو کہے نا جی آؤ مناظرہ کرو، قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے تو بعد میں ہے، آپ کہیں کہ بھائی میں ماڑا ہوں، میں کمزور ہوں، آپ کے امام صاحب جیسے کرتے ہیں نا آپ ان کے پیچھے ویسے ہی کریں۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ میں، عرفات میں، مینا میں ظہر اور عصر کی 4 رکعت ہی پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی؟ کیوں بھائی؟ 2 پڑھی۔ تمام صحابہ کرام نے کیا کیا؟ 2 پڑھی۔ سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، 2 پڑھاتے رہے، سیدنا عمر بنے، 2 پڑھاتے رہے۔ اب کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن مسعود سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ عثمان کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین،
सल्ला अबू बकर रकातैन सल्ला उमर रकातैन, कि भाई पहले तो तीनों ने दो दो रकत ही पढ़ाई हैं और यही सुन्नत है। और साथ कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि उस्मान 4 रकतें पढ़ाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब चुपता हुआ सवाल क्या था, उन्होंने कहा जी आप इनके पीछे कितनी पढ़ते हैं। ये है बर्दाश्त, हिकमत और तहम्मुल, और बड़ी शर से बचते हुए जमात के साथ रहना। बड़ी शर से बचते हुए, मसाइल में इख्तिलाफ हो तो कहे नहीं जी मैं अपनी जमात वक्री बनानी, जमात में रहें। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद या गालिबन अब्बास थे जिन्होंने ये कहा, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पढ़ी, अबू बकर ने 2 पढ़ी और सैयदना उमर ने 2 पढ़ाई, लेकिन अल खिलाफु, लुकमा दे दो, शर्रुन, अल खिलाफु शर्रुन। फरमाने लगे कि जमात से, इमाम से इख्तिलाफ करके फितना खड़ा होना ये सबसे बड़ी शर है। और उनके पीछे 4 ही पढ़ते रहे, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत उस्मान के पीछे कितनी पढ़ते रहे, 4। अगर वो दोनों अलग हो जाते, कुछ और सहाबा अलग हो जाते, कुछ और सहाबा अलग हो जाते तो क्या बनता, वो फितना बनता जो बाद में खवारिज, बागियों और मुनाफिकों ने बनाया था। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ उठने वाले थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, मुनाफिकून। अल्लाह जुल जलाल आपको एक कमीज़ पहनाएंगे, यानी खिलाफत की कमीज़, और मुनाफिकून उसको उतारने की कोशिश करेंगे। इससे क्या पता चला कि जितने भी ये बलवाई थे ये हक़ पर नहीं थे। हक़ और हिदायत पर कौन थे, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने इशारा करके कहा था, हाज़ा व मन माअहु यौमइज़िन अलल हुदा, कि ये शख्स उस दिन, जिस दिन इसको मुसीबत पहुंचेगी और फितने उठेंगे, ये हक़ पर होगा, ये हिदायत पर होगा। और फितना उठाने वाले, उनको मुनाफिकून कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज के दौर में अगर कोई बदबख्त ये कहता है कि ये जी उस्मान की नऊज़ बिल्लाह अपनी करतूतों से उनके गाटे को उतारा गया, एक है ना बदबख्त, वो कहता है जी ये मरवान बिन हकम को उसने वो गलत मोहरें लगाई और उनको रिश्ता दिया, तो फिर गाटा ही कटा जाना सी और की होना सी। अल्लाह जुल जलाल इनको हिदायत दे। बड़ी दुआएं करते हैं अबू यहया साहब कि अल्लाह इनको हिदायत दे, बस अभी तक तो नहीं मिली है जी। अल्लाह उसके शर से इस उम्मत को बचाए और हमारे नौजवानों को बचाए। तो मैं मोहतरम आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी नसीहतें की। अपना दर्स में महफूज रखता हूँ कि आप मसलक के अहले हदीस के खद्दो खाल क्या हैं, ये कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपके सरगोदे में ये खूब आपको बताएंगे कि मसलक के अहले हदीस के अक़ीदे में, अमल में, मनहज में, सियासत में, तामुल में, अखलाक में इनके उसूल क्या हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस पर कायम और दायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। ये जमात के नौजवान आपकी खिदमत में जमात की तरफ से एक कुतब का तोहफ़ा और पेंसिल का तोहफ़ा जो है वो पेश करेंगे। सब अहबाब जो हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसन अल जज़ा। चलो फिर नशिस्त रखांगे तो फिर इत्थे जेड़ा उन्हां दी मौजूदगी खुतबा देता सी।
تمام شرکاء جو ہیں وہ اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں. یہ بچے آپ کی خدمت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا کی طرف سے بکس اور پینسل کا تحفہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد باہر جو ہے وہ کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے. آپ تمام احباب کا ضلعی جماعت کی طرف سے جی ٹھیک ہے، ضلعی جماعت کی طرف سے اور یوتھ فورس کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی کی قیادت جناب عرفان اللہ سنائی صاحب، جن کی بیٹی آج حج سے واپس آئی ہیں، وہ اس لیے تشریف نہیں لا سکے، اور سعید اختر کولی صاحب اور میاں طاہر صاحب، ان کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مرکز کے لیے انتہائی کھلے دل کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اجازت دی. اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس سٹی سرگودا کے ذمہ داران، ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامات میں معاونت کی. اور سید سبطین شاہ نقوی صاحب اور میاں عبدالغفار صاحب کا انتہائی زیادہ مشکور ہوں کہ وہ کھلے دل کے ساتھ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لگا پتہ جو ہے